اس غزل میں آپ نے بڑی دل دردناک قسم کی صداکاری کی، بڑا بہترین قسم کا پس پردہ میوزک لگا، تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے صداکار کا ان لفظوں کے ساتھ کوئی رشتہ بھی ہے. تو کیا ان دنوں آپ بھی کوئی ٹوٹے ہوئے دل والے تھے؟ اس کا دل دل نہیں پتھر کا کلیجہ ہوگا، جس کو پھولوں کا ہنر آنسو کا جادو آئے. دل ٹوٹنے کی جہاں تک بات ہے تو صداکاری یہی ہے کہ آپ الفاظ کو ان کی حیت کو تبدیل نہ ہونے دیں، آپ الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ ادا کریں، اور جو شاعر کہنا چاہتا ہے اس کو سمجھ کے کہ ایک شعر جو ہے اس کے کئی مفاہیم ہو سکتے. تھوڑا صبر اب کر طاہر، یہاں لوگ تجھے سکھلائیں گے، الفاظ میں دھڑکن گنگن کے ہر دل میں اترنا کیسے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد وحید نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں گلیانہ اپڈیٹس. اور گلیانہ اپڈیٹس میں ایک ہمارا فیچر ہے اعلیٰ کے برقی ممتاز معروف اور قابل قدر خدمات سر انجام دینے والی شخصیات، ان کا تعارف، ان کی خوبیاں. تو آج میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے علاقے کا بہت بڑا فخر، ہمارا سرمایہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ محقق ہیں، دانشور ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، نیوز اینکر ہیں، وائس اوور آرٹسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ ماس کمیونیکیشن میں بھی کافی دسترس رکھتے ہیں، اور فری لانسنگ میں بھی بہت سے لوگوں کے لیے مشورے رہا. تاخیر ہم ان کی خدمت میں چلتے ہیں. طاہر عبید چودھری صاحب، سر السلام علیکم، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اللہ، بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد. یہ جو پلیٹ فارم آپ نے شروع کیا ہے اس کے لیے اس کی بہت ضرورت ہے، چونکہ آنے والا جو مستقبل ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کا ہی ہے. جو ہمیں ڈائنامکس نظر آ رہے ہیں ان کو بھی اگر مد نظر رکھا جائے تو ڈیجیٹل میڈیا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بہت تیزی کے ساتھ گرو کر رہا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد اور بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. بہت شکریہ. پہلی بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاء اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے تحاشا خوبیوں سے نوازا، بے تحاشا عزتوں سے نوازا. آپ جس مقام پہ ہیں یہ ارادتاً آئے یا حادثاتی طور پہ مل گیا؟ ارادتاً اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بچپن سے جو تعلیم و تربیت تھی وہ ایسی تھی جس سے میں نے ساری زندگی استفادہ کیا ہے اور ابھی تک کر رہا ہوں. حادثاتی طور پہ اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ میں تو گھر سے ایک کمپیوٹر لینے گیا تھا اور پتہ چلا کہ گجرات میں کوئی ریڈیو جو ہے وہ آیا ہے، تو وہاں پہ آڈیشنز ہو رہے ہیں. تو دوستوں نے جو کہ میرے ساتھ میرے کلاس فیلوز تھے انہوں نے اصرار کیا کہ آپ بھی آڈیشن دے کے آئیں، کیونکہ اسکول سے ہی بچپن سے ہی قرات کے مقابلوں میں، اس کے علاوہ نعتیہ مقابلوں میں، تقاریر کے مقابلوں میں میں ہمیشہ پیش ہوا کرتا تھا. تو حادثاتی طور پہ یہ کہہ لیں کہ آ گیا، لیکن پھر اس کو جب پروفیشن بنایا تو جب آپ نے اس کو پروفیشن بنا لیا ہے تو اب اس کو کنٹینیو کریں گے. آپ تھوڑا سا اپنا فیملی پس منظر بتا دیں کہ آپ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے کس طرح آپ کی سپورٹ کی. بیسیکلی زمیندار گھرانہ ہے، اور زمیندار گھرانوں میں جس طرح کہ آپ کو پتہ ہی ہے اتنا عموماً رواج نہیں ہوا کرتا پڑھنے لکھنے کا، لیکن الحمدللہ پردادا، دادا، تایا، چچا اور جتنے بھی رشتہ دار تھے الحمدللہ ساری فیملی جو ہے وہ ٹیچرز کی، ڈاکٹرز کی اور انجینئر سے بھری پڑی ہے. تو میرا ذرا چونکہ ڈائریکشن چینج ہو گئی. بہرحال بچپن سے جو مجھے سب سے زیادہ تربیت میں میرے جن کا ہاتھ تھا وہ میرے دادا جان کا، کہ انہوں نے بچپن ہی سے چونکہ وہ خود بھی معلم تھے، عالم تھے، تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جو بھی جتنی جلد از جلد وہ مجھے جو کچھ سکھا سکتے ہیں، جو کچھ علمی حوالے سے جو میری رہنمائی کر سکتے ہیں تو وہ انہوں نے کی، اور ڈائریکشنز دینے میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اور باقی الحمدللہ بھائیوں میں اور کزنز میں سارے الحمدللہ اپنی اپنی مصروفیات میں، اپنے اپنے اسٹڈیز میں اور اپنے اپنے جو پروفیشن ہے اس میں چل رہے ہیں، اور کوشش سب کی ہوتی ہے. ہم سے تو ماشاءاللہ سبھی بہت بہتر ہیں. شاعری کے حوالے سے بتائیں کہ شعر کہنا کب شروع کیا اور اب تک آپ نے کتنی کتابیں شائع کروائیں؟ شعر کہنا میں نے باقاعدہ طور پہ میٹرک میں شعر کہنا شروع کیا تھا، لیکن پھر کچھ عرصہ چھوڑے رکھا. چونکہ میں ایف ایس سی کے بعد، ایف ایس سی کے دوران ہی بلکہ ریڈیو میں آ گیا تھا، تو وہ ریڈیو پہ میرے پروگرام کی نوعیت یہ تھی کہ رات کا پروگرام ہوا کرتا تھا. تو وہ رات کے پروگرام کی وجہ سے شعر و شاعری سے نسبت چونکہ شروع سے تھی، بیت بازی کے مقابلوں میں جایا کرتے تھے، اشعار جو ہیں وہ بے تحاشا یاد ہوا کرتے تھے زبانی.
تو اس سے کافی استفادہ حاصل کیا. عروض کو پھر سیکھنے کی کوشش کی, بہت سارے اساتذہ کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیا. اب تک 2013 میں جس کے 2 ایڈیشنز آ چکے ہیں, سب تیرے واسطے پہلی میری بک تھی. اس کے بعد 2 سال کے بعد دوسرا میرا مجموعہ کلام آیا, تیرا ساتھ اگر نہ ملتا. پھر اس کے بعد یاد کا چھٹا موسم, جو کہ کوئی 4 سال پہلے شائع ہوئی ہے. بیچ میں ایک نعتیہ کلام کا مجموعہ تھا, ایک بکلیٹ تھی عقیدتوں کے گلاب. وہ میرا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا 2006-07 میں ریڈیو کا, تو اسی کی مناسبت سے میں نے اس ہدیہ عقیدت کا نام عقیدتوں کے گلاب رکھا. ایسا ادیب قلم کار شاعر جس سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہوں, یا جس نے اس قوم کے اندر ایک تحریک برپا کی ہو؟ لسٹ تو بہت لمبی ہے. بہرحال کچھ نام ہیں. فیض احمد فیض صاحب ہیں, احمد فراز صاحب ہیں, اس کے علاوہ پروین شاکر صاحبہ, احمد ندیم قاسمی, بہت سارے نام ہیں. اب کن کن کے نام آپ کو گنواؤں؟ اچھا, اگر آپ کو اس وطن عزیز کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنے کا موقع ملے تو آپ سب سے پہلے کس شعبے میں ہاتھ ڈالیں گے اور کس شعبے کی درستگی کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیے, وطن عزیز میں جو سب سے بنیادی چیز ہے اور جس پہ معاشرہ کھڑا ہوتا ہے وہ انصاف پہ ہوتا ہے. تو میری تو کوشش ہوگی اگر مجھے موقع ملا کبھی بھی زندگی میں, اور اس میں خود بھی ابھی طبع آزمائی بھی کر رہا ہوں کیونکہ میں لاء کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں ابھی, تو انصاف جو ہے وہ اس معاشرے کا ایک سیٹ بیک ہے جس میں ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے, اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں ریفائن کرنا ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ میں نے موسٹلی یہ دیکھا ہے کہ شاعر جو ہے وہ شاعر لوگ حسن پرست ہوتے ہیں, تو آپ کا اس حوالے سے اپنے متعلق کیا خیال ہے؟ دیکھیں, حسن کی جہاں تک آپ نے بات کی, تو حسن ہم تو صرف ایک ڈائریکشن پہ چل پڑتے ہیں. رب کائنات نے جو کچھ پیدا کیا ہے نا, اس کی بنیاد ہی حسن ہے, اور وہ سب کچھ حسین ہے. دیکھنے والی آنکھ چاہیے بس, اور بیان کرنے والے آپ کو یا زبان چاہیے یا جس بھی طرح سے آپ بیان کر دیں. ویسے میرا جو مطلوب تھا وہ یہ تھا, وہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح, میں اس والے حسن کی بات کر رہا تھا. اچھا, تو حلقہ یاراں میں تو میں جس طرح کا ہوں وہ آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. باقی جہاں تک رزم حق و باطل ہے تو اس میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پہ اگر سمجھتا ہوں میں کہ میں حق پہ ہوں تو وہاں پہ ڈٹ جانا میرا فرض بنتا ہے, اور میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ وہاں پہ میں ڈٹ جاؤں, اور اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ نصرت پہنچتی ہے. میں اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوں. ویسے آپ اس زمانے سے وائرل ہیں جب وائرل لفظ ایجاد بھی شاید نہیں ہوا تھا. آپ بلوٹوتھ کے ذریعے آپ کی ایک شاعری مختلف موبائلوں تک گئی, میں بھی آپ کا مداح بنا. تو اس وقت جو آپ تک فیڈ بیک آتا تھا لوگوں کا, تو سن کے کیسا فیل ہوتا تھا؟ آپ کو توقع تھی کہ آپ کی یہ شاعری ہٹ ہو جائے گی؟ اچھا, وہی صاحب ایسا ہوا کہ 2006 میں اسٹیشن مینیجر تھا روز FM 90 میرپور آزاد کشمیر میں. تو وہاں پہ ٹیم ڈیولپ کی, اور اس کے بعد اپنا ایک پروگرام میں, چونکہ وہ 2003-04 سے میں اپنا پروگرام کرتا آ رہا تھا, ایک غزل کا لیٹ نائٹ شو ہوا کرتا تھا. تو اس میں نے ایک غزل ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کی پڑھی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. رات آنکھوں میں ڈھلی پلکوں پہ جگنو آئے, ہم ہواؤں کی طرح جا کے اسے چھوائے. غالباً اسی کا آپ ذکر کر رہے ہوں گے کیونکہ 3-4 ایسی چیزیں تھیں جو کہ وائرل ہوئیں اس دور میں. تو یہ سب سے زیادہ وائرل اس لیے ہو گئی کہ یہ کسی نے ریکارڈ کی اور پھر آگے اس کو بلوٹوتھ کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا, اور وہ اتنی وائرل ہو گئی. میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں اس چیز پہ کہ اس دور میں جب آپ, واقعی ایسا ہے کہ وائرل چیزیں بہت کم ہوا کرتی تھیں, انٹرنیٹ کی ایکسیس اتنی عام نہیں تھی. تو مجھے اسپین سے ایک دوست نے کال کی اور اس نے بتایا کہ میں یہاں پہ کافی سارے دوستوں کے موبائلز میں آپ کی آواز سن چکا ہوں. تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایسا ہوا ہے کہ یہ چیز وائرل ہو چکی ہے. پھر جہاں پہ بھی دوست دنیا میں کہیں پہ موجود تھے, یورپ میں چونکہ خصوصاً ہمارے یہاں کے لوگ بہت زیادہ ہیں, تو ان کی کالز آیا کرتی تھیں کہ ہم نے فلاں کے موبائل میں آپ کی آواز سنی ہے, فلاں کے موبائل میں. تو بہت اچھا لگتا تھا, ایک وقت تھا. اب تو چلتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی کریں وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے پہلے ہو, اور دوسرے سن کے اس سے کچھ سیکھ سکیں, یا پھر یہ ہے کہ اس سے محظوظ ہو سکیں. اچھا, میرا ایک سوال ہے کہ نیوز اینکر بننے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت ماضی قدیم سے لے کے اب تک جتنے بھی اچھے اینکر آئے ہیں وہ سب ریڈیو سے پالش ہو کے آئے ہیں. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی بندہ غیر ریڈیو سے بھی اینکر بنا ہو؟
بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں. انفیکٹ ابھی بھی پی ٹی وی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈائریکٹ آئے ہیں ٹی وی میں ہی. لیکن ریڈیو کے لوگ چونکہ ان کی پریکٹس، ہر آرٹ جو ہے اس میں آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے، ہر پروفیشن میں آپ کو پریکٹس کی ضرورت پڑتی ہے. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. سو آپ کو محنت ضرور کرنا پڑتی ہے، آپ کو اپنے زبان و بیان پہ محنت کرنا پڑتی ہے، تلفظ پہ محنت کرنا پڑتی ہے، ادائیگی پہ محنت کرنا پڑتی ہے. اس کے علاوہ آپ کا کرنٹ افیئرس کے حوالے سے نالج ہونا چاہیے. بہت ساری چیزیں ہیں جو کلیکٹیو ایک بندے میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ پرفارم کر سکتا ہے. بیسیکلی کوئی بھی آرٹ ہے تو پرفارمنگ آرٹ میں جب تک آپ اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے تب تک وہ آرٹ کہلاتا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک آرٹ ہے اور بہت سارے آرٹس سے مل کے بنتا ہے، ان کا مجموعہ ہے. تو بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنا پڑتی ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ میس کمیونیکیشن کر کے آتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جرنلزم پڑھ کے آتے ہیں، لیکن وہ پریکٹیکلی اس طرح سے فیلڈ میں سکسیزفل نہیں ہو پاتے. تو اس کی بھی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس پریکٹس نہیں ہوتی. ہینڈز آن پریکٹس جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگی تب تک آپ کے صرف اور صرف بیسک نالج کا فائدہ نہیں ہے. تو تھیوری کے ساتھ ساتھ آپ کو پریکٹیکل کی بھی ضرورت ہے. اس کے لیے ایک ٹپ دے دیتا ہوں کہ ہر روز کوشش کریں کہ زبان سیکھنے کے لیے، تلفظ درست کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑے گی کہ روز کے 2 3 4 الفاظ ایسے ہوں جن کو آپ عام بات چیت میں آپ استعمال کریں، ان کو درست ان کا تلفظ سیکھیں. اس کے لیے بہت سی لغات ہیں. اب تو اعراب کے ساتھ آپ کو لغات مل جاتی ہیں، بلکہ میں بعض کلاسز لیتا ہوں تو ان میں سب سے پہلا لفظ جو ہے یہی درست کرواتا ہوں. اعراب لوگ کہا کرتے ہیں اس کو. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ نگلیکٹ کر دیتے ہیں، لیکن جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ آپ کو جج کرتے ہیں اس چیز پہ، پھر آپ کو اس پہ ریٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کیٹیگری بڑھتی جائے، آپ مزید جو ہے وہ ایکسیلریٹ کریں اپنے پروفیشن میں، تو اس کے لیے آپ کو محنت ضرور کرنا پڑے گی. محنت کے بغیر کسی قسم کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے سکسیس کا. میں آج جس جگہ پہ ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے بھی 19 سال کی محنت ہے اور دن رات کی محنت ہے اور مختلف ڈائمینشنز کی محنت ہے. یہ نہیں کہ ایک چیز میں اسٹک ہوا، کیونکہ ہر آرٹسٹ جو ہے وہ اس کی استھیٹک سینس ہوتی ہے. تو اس استھیٹک سینس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ایکسپریس کرے ان تمام چیزوں کو جو کہ وہ جانتا ہے، جن سے وہ انسپائر ہے. تو وہ پینٹنگز کے طور پہ بھی آپ کو نظر آ جاتی ہیں، وہ آپ کیلیگرافی کے طور پہ بھی نظر آ جاتی ہیں، وہ آپ کو پوئٹری کے طور پہ بھی نظر آ جاتی ہیں، وہ آپ کو کسی اور پرفارمنگ آرٹ کے طور پہ بھی نظر آ جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے ایکسپریشن کا حصہ ہیں. تو آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے ایکسپریشنز کو بہتر بنانے کے لیے اس میں ٹیکنیکس نئی سیکھیں، اسکل سیٹس اپنے جو ہیں ان کو امپروو کریں. جب تک آپ کے پاس اسکلز نہیں ہوں گے آپ سکسیزفل نہیں ہو سکتے. اور اسکل ایک نہیں، آپ ملٹیپل اسکلز سیکھنے کی کوشش کریں، تبھی جا کے آپ کامیاب ہوں گے. اگر ایک اسکل پہ آپ بیٹھ جائیں گے کہ میں صرف اسی اسکل کو پالش کر لوں اور اس میں آپ چلتے جائیں اور اپنا وقت جو ہے اس پہ لگاتے جائیں، تو وہ بھی بہت اچھی چیز ہے. لیکن جب ملٹیپل اسکلز آپ کے پاس ہوں گے تو ملٹیپل آپ کے پاس چوائسیز بھی ہوں گی. کوشش کریں کہ ملٹیپل چوائسیز تھوڑی ہوں لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ان کو ڈیولپ کرتے رہیں. اچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پچھلے کافی دنوں سے ایک تحریک قسم کی چلا رہے ہیں کہ جتنے سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے وہ لوگ جو بے روزگار بھی ہیں آپ ان کو فری لانسنگ کے شعبے میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. تو مختصراً یہ بتا دیجئے کہ آپ نوجوانوں کو کس طرف راغب کرنا چاہتے ہیں؟ فری لانسنگ اصل میں ہے کیا؟ کیونکہ یہ ہر بندہ نہیں سمجھتا. ہم جس دور میں میڈیا میں آئے انفارچونیٹلی تب اتنی ایکسیس نہیں تھی، مارکیٹ تک اتنی ایکسیس نہیں تھی، سیچوریٹڈ مارکیٹ اتنی نہیں تھی. اب انٹرنیٹ کی وجہ سے اور جو نئے پلیٹ فارمز آ گئے ہیں جیسے فائیور ہے، اپ ورک ہے، فری لانسر ہے، بہت ساری ویب سائٹس ہیں. میں فائیور کو ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ اس کا بڑا اسموتھ پروسیس ہے. فری لانسنگ جو ہے بیسیکلی آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، کسی گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چاہے کسی اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کے پاس اسکل ہے کوئی ایسی جو کسی کو چاہیے، وہ بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہیں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے دنیا میں، اگر اس کو وہاں پہ اس اسکل سیٹ کا بندہ چاہیے تو وہ ایکسیس کر سکتا ہے کسی بھی جگہ سے.
اکثر بلکہ میں نے لوگ دیکھے ہیں جو کہ پروفیشنلز کو پریفر کرتے ہیں، کیونکہ پروفیشنلز کا کام ظاہر ہے کہ وہ ان کو اس میں ٹینشن فری ہو جاتے ہیں کہ ان کی کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوگا، اور جیسی وہ پروڈکٹ چاہ رہے ہیں، جیسی وہ سروس چاہ رہے ہیں، وہ ویسی ملے گی۔ تو فری لانسنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے، انٹرنیٹ کی ایکسیس آپ کے پاس ہو، آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہو، آپ کسی بھی نیش میں کام کر سکتے ہیں۔ میری نیش جو ہے وہ گرافک ڈیزائننگ کی بھی ہے، میری نیش جو ہے وہ پرائمری جو ہے وہ تو وائس اوور کی ہے، ظاہر ہے کہ میرا کام ہے جو کہ میں کنٹینیوسلی کرتا آ رہا ہوں، ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے لیے بھی کرتا آ رہا ہوں، بہت سارے میرے ڈائریکٹ کلائنٹس بھی ہیں۔ لیکن اس کا مجھے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ بزنس کے ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن کی خاص طور پہ سچویشن میں، جب کہ سارے بزنسز آپ کے بند ہیں، تو اس میں یہ چیز گرو کر رہی ہے۔ تو فری لانسنگ کے حوالے سے اس لیے میں لوگوں کو زیادہ موٹیویٹ کرتا ہوں کہ فری لانسنگ کی طرف آئیں۔ اس میں اگر آپ کے پاس اسکل سیٹس ہیں، سب سے پہلے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی اسکل ایسا سیکھ لیں کہ جس پہ آپ کی گرپ ہو اور جس کو آپ مزید انہینس کر سکیں، جس میں آپ مزید سیکھ سکیں، امپروو کر سکیں۔ ایسا اسکل سیٹ لے کے اس کے بعد آپ نے جو پہلا کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ فری لانسنگ کی طرف آنا ہے۔ اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے تو آپ بزنس کی طرف آ جائیں، آپ اپنا آفس بنائیں اور اپنے اسکلز جو ہیں وہ لوگوں کو بیچیں۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ضرور کریں، میں اپنا بزنس بھی کرتا ہوں لیکن ساتھ میں فری لانسنگ بھی کرتا ہوں، میں جابز بھی کر رہا ہوں، تو وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ میں چل رہی ہوتی ہیں۔ جتنے بھی نوجوان سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں، یہ اپنے دماغ میں یہ چیز بٹھا لیں، کامیابی آپ کو کوئی آگے نہیں دے سکتا، اور اگر آپ کو بالفرض کوئی آ کے کچھ دے بھی دیتا ہے تو اس کا آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گا جو کامیابی آپ اپنی محنت سے حاصل کریں گے۔ تو کوشش کریں، اس میں آپ کو ہرڈلز بھی آئیں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف ڈے آپ مطمئن ہوں گے، آپ اپنے کام سے بھی مطمئن ہوں گے، آپ اپنے اسکل سے بھی مطمئن ہوں گے، اور آپ میں وہ کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا جس کانفیڈنس کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ نے طاہر عبید چودھری صاحب کی گفتگو سنی، یقیناً یہ بہت مختصر سے وقت میں ہمارا تشنگی تو نہیں بجھا سکی، اور یقیناً آپ بھی اسی طرح ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو کامنٹ باکس میں پوچھیں، ہم انشاءاللہ دوبارہ ایک انٹرویو بھی کر سکتے ہیں۔ اور موٹیویشن کے لحاظ سے جو فری لانسنگ کا جو سر بتا رہے تھے کہ جتنے لوگ فری لانسنگ کے ڈپارٹمنٹ میں آنا چاہتے ہیں وہ سر کی فیس بک آئی ڈی کو بھی فالو کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کو اپنا ایک لائف کا گول سیٹ کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم حاضر ہو جائیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بان۔